السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اصول مخارج کی تفصیل۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اصول مخارج ہوتے کیا ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے۔ تو اصول مخارج کیا تھے کہ وہ مخارج، وہ پوائنٹس جہاں سے ہماری آواز نکلتی ہے ڈفرینٹ حروف کی، تو وہ کتنے تھے؟ 5۔ کون کون سے؟ لسان، حلق، لسان، شفتان، اور ہم نے پڑھا تھا خشوم اور جوف دہن۔ تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس تھے اصول مخارج 5۔ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اصل اول سے، یعنی حلق سے، جو ہمارا فرسٹ اصول مخرج ہے۔ سب سے پہلے ہے جی اس کا، دیکھیں یہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ ہے اقصی حلق، سیکنڈ ہے وسط حلق، اور تھرڈ ہے ادنی حلق۔ اس میں سب سے پہلے دیکھیں تو اقصی حلق کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ حصہ گلے کا جو کہ سینے کی طرف ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اقصی حلق، اور جو درمیان میں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں وسط حلق، اور جو حلق کا تیسرا حصہ جو منہ کی طرف ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ادنی حلق۔ تو اس کی تفصیل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس نیچے ہے جی اقصی حلق۔ اقصی حلق دیکھیں، حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ اور ہا یہ دونوں حروف نکلتے ہیں، ایک ہے حمزہ اور ایک ہے ہا، یعنی جو سینے سے ادا ہوتا ہے بھاری ہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اقصی حلق سے ادا ہوں گے دونوں حروف۔ دوسرا جو ہے وہ وسط حلق، یعنی درمیانی حصہ، حلق کا درمیان والا حصہ، اور یہاں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ اس سے آئین ادا ہوتا ہے اور ہا ادا ہوتا ہے۔ دیکھیں اب یہاں پہ دونوں ہا شامل ہو گئے ہیں، ایک ہے بھاری ہا جو کہ اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے، اور ایک ہے ہمارے پاس ہا، یہ ہے جی وسط حلق سے ادا ہونے والا حرف۔ تو ان دونوں میں کلیئر ڈفرینس ہے، ہا وسط حلق سے ادا ہوگا اور ہا اقصی حلق سے ادا ہوگا، اس میں کافی ڈفرینس ہے۔ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ادنی حلق۔ اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس ہے جی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، اس سے غین اور خا یہ دونوں حروف نکلتے ہیں، غین اور خا۔ یہ ہیں جی ادنی حلق، وہ حلق کا حصہ جو کہ منہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گئے ٹوٹل 6 حروف، حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا۔ تو یہ ہو گئے 6 حروف۔ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ 6 کے 6 حروف حروف حلقیہ کہلاتے ہیں۔ دیکھیں نیچے منشن ہے کہ مخرج کے اعتبار سے ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ یہ جو 6 حروف ہم نے پڑھے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا، تو یہ جو 6 حروف ہیں یہ حروف حلقیہ کہلاتے ہیں، حروف حلقی بھی کہہ سکتے ہیں ان کو۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جی اصل ثانی۔ اصل ثانی مینس لسان، لسان کہتے ہیں زبان کو، صحیح ہے۔ تو اس میں کون کون سے جی مخارج ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی ہمارے پاس اقصی لسان۔ اقصی لسان میں 2 مخارج ہیں، یعنی زبان کا وہ حصہ جو بالکل اینڈ پہ ہوتا ہے اقصی لسان، اس کی ڈیٹیل بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فی الحال یہاں دیکھیں مخرج ہمارے پاس اس میں 2 ہیں، یعنی 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، اور وہ حروف کون سے ہیں؟ وہ بھی 2 ہی ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ وسط لسان، یعنی زبان کا درمیانی حصہ، تو اس میں ایک ہی مخرج ہے، اور اس حصے سے ادا ہونے والے حروف 3 ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس حافظ لسان، اس میں سے ایک مخرج ہے ہمارے پاس حافظ لسان، اس میں ایک مخرج یعنی ایک جگہ ایسی ہے جہاں سے حرف ادا ہوگا، اور کیا ہوگا جی اس میں سے حرف بھی ایک ہی ہے جو اس مخرج سے ادا ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی طرف اللسان۔ طرف اللسان یعنی زبان کی جو سائڈز ہوتی ہیں وہاں سے 3 مخارج ہیں ہمارے پاس، اور ان تینوں مخارج سے 3 ہی حروف بھی ادا ہوں گے۔ نیکسٹ ہے جی راس لسان۔ راس لسان
تو اس میں کتنے مخارج ہیں؟ اس میں بھی 3 مخارج ہیں، اور ان سے ادا ہونے والے حروف جو ہیں وہ 9 ہیں، یعنی 9 حروف 3 مخارج سے ادا ہوں گے۔ نیکسٹ ان کی ڈیٹیل پہ چلتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے اقصی لسان، سب سے پہلا جو حصہ ہے لسان کا اسے کہتے ہیں اقصی لسان۔ ہاں جی، اس میں دیکھیں سب سے پہلا پوائنٹ ہے جی مخرج اقصی لسان اور مخرج اقصی لسان، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے مخرج اقصی لسان، یعنی زبان کی جڑ اور بالمقابل اوپر کا تالو، اس سے قاف ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی بالکل جو لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے بعد سے پھر گلا سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو وہ جو حصہ ہے نا زبان کا، یعنی زبان کی جڑ، اور اس کے ساتھ اوپر جو بالمقابل اس کا اوپر کا تالو ہے، وہ دونوں آپس میں جب ملتے ہیں تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے، قاف، ٹھیک ہے۔ یہ جو 2 نقطوں والا کاف ہے اسے پر پڑھتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں۔ زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو کے ساتھ لگتی ہے، اس کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے مخرج اقصی لسان، قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر زبان اور اوپر کا تالو، ٹھیک ہے، یعنی مخرج وہی ہوگا جو اقصی لسان ہے، لیکن کیا ہوگا اس سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر زبان اور تالو کا، ٹھیک ہے، زبان اور اوپر کا تالو، یعنی منہ کی طرف تھوڑا سا حصہ آ جائے گا زبان کا، مطلب وہاں سے، اور اوپر کا تالو، جب یہ دونوں آپس میں ٹچ ہوتے ہیں تو اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ یہ باریک پڑھا جاتا ہے کاف، ٹھیک ہے، نکلتا ہے۔ ان دونوں کو مخرج کے اعتبار سے لہویہ یا لہاتیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دونوں اس کیٹیگری میں شامل ہیں۔ یہاں پہ ہم نے 2 مخارج پڑھے، تو سب سے پہلا جو مخرج ہے ہمارے پاس وہ ہے جی مخرج اقصی لسان، اور پھر اسی مخرج سے ہمارے پاس کاف ذرا سا ہٹ کے، تو یہ دونوں قریب المخارج بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، مطلب ان کے مخارج بالکل قریب ہیں۔ تو قاف جو ہے وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اقصی لسان، یعنی جب زبان کی جڑ اور بالمقابل اس کا اوپر کا تالو آپس میں ٹچ ہوتے ہیں تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ دوسرا ہے جی اقصی لسان قاف، اب یہ جو ہم نے پڑھ چکے ہیں ہم زبان کی جڑ والا، زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو کے ساتھ لگتی ہے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ تو یہ جو مخرج ہے نا، اس سے ذرا منہ کی طرف آئیں تو منہ کی طرف ہٹ کر زبان اور اوپر کا تالو، ٹھیک ہے، تو زبان کا وہ حصہ جو اقصی لسان تو ہوتا ہے لیکن ذرا سا ہٹ کے منہ کی طرف والا حصہ اور اوپر کا تالو جب آپس میں ٹچ ہوتا ہے تو یہاں سے کاف ادا ہوتا ہے، یہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کو مخارج کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں؟ لہویہ یا لہاتیہ۔ تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حروف لہاتیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔ نیکسٹ لیسن نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔